اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 کا آج اشارہ بی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اب ہم پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں مصحف سے، تو ہم نے QC2 میں اس کے 5 صفحات پڑھنے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے سورۃ بقرہ شروع کی، تو پہلے متقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کی صفات بتائیں اور متقین کو ہی ہدایت ملے گی۔ پھر کافرین کے متعلق بتایا، پھر منافقین کے متعلق اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور آگے پھر قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، اور 5ویں صفحے میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق پڑھیں گے، جو پہلے انسان ہیں جن کو ہدایت ملی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ ہم ہر صفحے کو 4 اشاروں میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو اس طرح ہم اپنے دائیں ہاتھ پہ 5 صفحات کے مضامین جو ہیں ان کے اشارات یاد رکھ سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس صفحات میں کون کون سے جو ہیں مضامین گزر چکے ہیں۔ تو ہم اب تیسرے صفحے کا دوسرا اشارہ آج پڑھیں گے، تو اس سے پہلے کوئی کلپ پہلے اور دوسرے صفحے کے اشارات کون دہرائے گا؟ جی ہاں، جی سمینہ احسان کروائیے جی، پہلے صفحے کے اشارات جی سمینہ احسان کروائیں۔ آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی؟ میم آ رہی ہے۔ میم آ رہی ہے تو آواز۔ سمینہ احسان نے ہاتھ کھڑا کیا تو کروائیں، پھر کوئی اور کروا دے نیکسٹ جس کا ہاتھ ہے۔ جی نسیم اختر آپ جی کروائیں۔ میم میں کروا دوں؟ میں کروا دوں۔ نسیم اختر کرائیں گی آپ، سیریز سے چلیں نا، سب کی باری آئے گی۔ اللہ کی تعریف، شاباش ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ شاباش کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ دو رکے۔ پہلی اور مثال آگ۔ ویری گڈ، آگ کی مثال ہم نے پڑھ لیا، آج ہم بارش کی مثال پڑھیں گے، اور تیسرا اشارہ اس کا ہے قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ تو الحمدللہ یہ تمام صفات کے اشارے ہم نے تینوں کے دہرا لیے ہیں، اور اس کے مختصر اشارے کیا ہوں گے؟ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے بارش کی مثال پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تو اب اس طرح سے ہمیں سارا مضمون ایک دم سے یاد آ جاتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے اشارات دیکھ لیا، اب ہم تعارف لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو آج ہم اشارہ پڑھ رہے ہیں، اس کے پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ پچھلی آیت اشارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دی تھی، جو کہ حق کی طرف واپس لوٹیں گے ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، منافقین میں سے ہی ان لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے کہ جن کا یہ خیال ہے کہ یہ لوٹ آئیں گے، لوٹنے کا امکان ہے۔ تو ہم ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ یہ ان کا لوٹنے کا امکان ہے حق کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے یہ بارش کی مثال کا اشارہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ہم اسباق ابھی بھی دیکھیں گے اور پھر ہم بعد میں بھی دیکھیں گے۔ تو اب تصور کریں کیا ہے اس میں کہ اندھیری رات میں بارش ہے، اور ساتھ میں کیا ہے؟ گرج، بجلی اور زبردست کڑک ہے۔ تو منافقین کیا ہے نا، وہ ہر اس چیز سے پیچھا چھڑاتے ہیں جو ان کو مشکل لگے، جو صرف آسان باتیں ہیں نا ان پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ حالانکہ منافقین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ وہ موقع دیتے ہیں کہ ان کا کوئی امکان ہے کہ یہ لوٹ آئیں گے۔ آئیے دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہوں گے۔ یہاں پہ پہلے میں 3 ہیں، دوسرے میں 5 ہیں، لیکن اگر ہم اس میں 2 ادھر ڈال دیں تو سب میں 3 الفاظ آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اس لفظ کا مطلب نہ بھی پتا ہو تو اس کی حیت سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اور کچھ اردو سے ریزیمبلنس ہوتی ہے تو اس سے بھی الحمدللہ ہم آسانی سے انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ جی تلاوت کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ تلاوت کوئی کرے گا؟ سعدیہ گیلانی آپ تلاوت کریں گی؟ عثمان شاہد، ٹھیک، عثمان شاہد آپ کریں پھر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق آمنت اللہ بالله العظیم. صدق الله ماشاء اللہ. العظيم دیکھیں سسٹر نے اتنی اچھی تلاوت کی، تو آپ سب نے تلاوت سنی، اور امید ہے کہ آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ ان میں سے کون کون سا لفظ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی چیزوں کا خود سے پتہ چل رہا ہے. جی، او کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سرسری صاحب نے پڑھا تھا QC1 میں. او یا، ویری گڈ، یہ حرف ہے، یا. اس کا مطلب ہے یا. ٹھیک ہے. کسیبین کے دو ٹکڑے کہیں گے، کا اور سیبین. کا مطلب تو آپ لوگوں کو آتا ہے، کما اور کا ہم نے کہا تھا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، جیسے جیسے. ٹھیک ہے. جیسے تو سیبین کا مطلب ہے بارش. ٹھیک ہے جی. من السماء آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ من جی کا مطلب سے، سما آسمان، آسمان سے. فی ہی کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو فی حرف ہی جار ہے اور اور ہی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. فی ہی، اس میں ظلمات، ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا، اندھیرے. ٹھیک ہے. ظلمہ کی جمع ہے. وا کا مطلب سب کو آتا ہے. اور ارادن گرج، برق بجلی کی چمک، برقی آلات سے ہم فیملیئر ہیں اس لفظ سے. یجعلون، یہ کس فعل کی مدارے کی جمع غائب کی فارم ہے؟ کون سا فعل ہے؟ جالا جعل جعلا. ویری گڈ. تو جعلا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بنایا، اس نے بنایا. یجعلون ویسے تو ترجمہ ہے کہ وہ بناتے ہیں، لیکن یہاں ہے وہ ڈالتے ہیں. کچھ کانوں میں ہے نا. اصابع، اصابع کا مطلب ہے انگلیاں، اپنی انگلیاں. ہم مطلب ان کی انگلیاں، یعنی اپنی انگلیاں. فی آذانہم، فی کا مطلب میں، آذانہم دو ٹکڑے کریں گے، آذانے اور ہم. اور کان کو ہم کہتے ہیں اذن، اذن، تو اس کی جمع ہے آذانی. کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں. من السوائی کے، من سے، السوائی کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ اس سمے لگا ہوا ہے. اسم. بالکل آپ کو پتا ہے، بالکل سے. اس میں سوائی کا خاص ہے. مطلب ہے بجلی کی، وہ بادلوں کی کڑک کی آواز آ رہی ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، کتنی زور سے ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے. ہزارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈر. یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. موت تو آپ کو الموت، یہ بھی اسم ہے، موت کے ڈر سے. واللہ، اور ایک اللہ. چیز مجھے محیطم، وہ ہم یہ بھی ڈیٹیل میں کرتے ہیں، ایک منٹ. محیطن کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے؟ جی محیط گھیرا محیط، گھیرے میں لیا ہوا. ٹھیک ہے. بالکافرین، احاطہ، بالکافرین کافر کو. جی آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ میم میں پوچھ رہی تھی یہ ہوم اور ہم کا کوئی اس میں فرق نہیں، مطلب نہیں ہے کوئی کیا؟ مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ ہی اور ہو کے مطلب میں کوئی فرق ہے. یہ اب اگلی ٹھیک کلاسوں میں پڑھیں گے کہ اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے، وہ بھی ہم ٹھیک آپ کو بتائیں گے، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہی ٹھیک لکھا ہے ہو یا ہو لکھا ہو، یا ہم لکھا ہو یا ہم لکھا ہو، ایک ہی مطلب ہے. اوکے مسلم تھینک من لکھا ہو، مسلم لکھا ہو، ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں یہ آتے ہیں یہ ہم میم یہ آگے بھی میں پڑھیں. نے ہاں پوچھنا تھا کہ یہ جی. ہوم اور ہم، مطلب میں جی کوئی یہ فرق نہیں ہے، اپنی، فرق نہیں ہے. جی پوچھیں. لیکن میم یہ کہیں اپنی ہو جاتی ہے کہیں انو ہو جاتی ہے، دیکھو، یہ کیوں، یہ یہ دیکھیں اب کیسے پتا چلتا وہ ہے؟ اب جی آپ کو سیکھے، وہ انگلیاں ڈالتے ہیں ان کے کانوں میں، یعنی وہ ان کے کانوں میں تو نہیں ڈالیں گے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں. اگر میں کہوں کہ
کسی کو میں کہنے کہ تمہارے کان ہیں، یا ہم کہتے ہیں ان کے کان، وہ جو ڈال رہے ہیں، دیکھیں نا، وہ اپنی جو انگلیاں ہیں فی اذانہم، اپنے ان کے کانوں میں، یعنی اپنے کانوں میں وہ جو ڈال رہے ہیں. یہاں بھی ہم یا ہم ایک ہی بات ہے نا. آپ اصل میں ہی آپ کو آگے آپ یہ پڑھیں گے کہ یہاں زیر کیوں آتا ہے، یہ آگے آپ پڑھیں گے، اس میں پریشان نہ ہو. ان کا مطلب وہ یہم اور ہم کا یہاں ایک ہی مطلب ہے. تو اردو کے ہمارے ترجمے کی وجہ سے ہم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ جو سب ہیں وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال رہے ہیں. ان کے کانوں میں، یعنی انہی کے ہی کان ہے نا، تو اپنے کان نہیں ہو گئے، ان کے اپنے کان ایسے کر لیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ وہاں لگ رہا تھا کہ بہت نئے لفظ ہیں، لیکن کافی چیزوں کی ہمیں سمجھ تھی. باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور سیکھ لیں گے. اور یہاں بہت سارے جو اعضاء ہیں ہمارے، ان کا ذکر بھی ان دونوں آیات میں اس میں آیا. اوکے جی، اب ہم دیکھتے ہیں. او کا مطلب سب کو پتہ ہے، یا یہ ہم نے جب پڑھا تھا سورت نصر، اثر جب پڑھی تھی اس میں تھا نا، اللہ ہم نے کہا کہ اور نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کہا واو لکھا ہے، اور یعنی چاروں چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اگر ہم نے خسارے سے بچنا ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھیں وہ بھی یاد تھا. او کا مطلب ہے یا، کا جیسے، کما کا مطلب بھی جیسے ہوتا ہے، اور کما کے بھی ہم کوئی ٹکڑے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کا جیسے، سیبن بارش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہم سیبا نافعا. ٹھیک ہے، آج کل بھی اب اتنا طوفان بارش، تو یہاں بارش ہوئی تھی تو پھر جب روٹین میں بھی ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نفع والی بارش نصیب کر، یا میں کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ رحمت کی بارش ہو، زحمت کی نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہیے یہ چھوٹی دعائیں ہم یاد کریں، اور یہ ایسے موقعوں پہ ہم بھی ان کو پڑھیں. الحمدللہ تو سنت بھی پوری ہو جاتی ہے اور اچھی دعا بھی ہو جاتی ہے. قرآن کے 13ویں جو سورت ہے اس کا نام ہے سورت رعد، اور اس کی میں خیال آیت بھی شاید یہ 13ویں ہی ہے. اس میں ہے یسبح الرعد بحمدہ، تسبیح کرتا ہے گرج، جب بارشوں گرج ہے اس کی، یعنی اللہ کی حمد کے ساتھ. دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے کہ جو وہ بارش کے گرجنے کی ہمیں آواز آ رہی ہوتی، گرج، وہ ایکچولی ہم کہتے ہیں وہ بھی بادل بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ. سبحان اللہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا ہم نے انشاءاللہ یاد رکھنی ہیں. تو جیسے کہ بارش ہے آسمان میں، اور اس میں کیا ہے ظلمات، یہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، اندھیرے ہیں. ٹھیک ہے، ورادن، اور گرج. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے قرآن سے اس کی مثال دیکھ لی، اور سورت رعد نام بھی ہے سورت کا. وبرکن، اور چمک، برقی آلات سے بھی ہم یاد اس کو رکھ سکتے ہیں. یا کبھی برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر مصرع ہے شعر کا، تو اس طرح سے بھی ہم برق سے فیملیئر ہیں. نیا لفظ تو نہیں ہے بالکل. یجعلون، آپ لوگوں نے بالکل صحیح بتایا، جعلہ کے فعل سے ہے، وہ ڈالتے ہیں. مطلب کیا وہ بناتے ہیں تو نہیں ہے کہ ایکچولی، لیکن یعنی انگلیاں یہاں روٹین میں تو ہم کانوں میں نہیں ڈالتے، تو اپنا ہم کبھی زور سے بادل گرج رہے ہوں تو ریفلیکسلی ہم لوگ بھی انگلی ڈال لیتے کان میں، ایسے یا ہاتھ رکھ لیتے ہیں کانوں کے آگے، ہوتا ہے ایسے. خاص طور پہ بچے تو ضرور آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں اور ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ بہت زور کی جب آواز آتی ہے. اصابع کا مطلب ہے انگلیاں. اب سسٹر کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی انگلیاں ہیں تو وہ پھر ان کی انگلیاں تو پھر ہم سے ہی کہیں گے نا، ہم والی بات ہو رہی ہے. تو اصابع 2 ٹکڑے کریں گے، اصابع اور ہم یہ جمع ہے، ہم اس کا بھی واحد دیکھیں گے. فی میں آذانہم، آذانی کا مطلب ہے کان، یہ بھی جمع ہے. اپنے کانوں میں، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. تو یہاں بھی ہم نے اپنی کر لیا، یہاں وہ آپ بے شک ایڈ کر لے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے. اب کلیئر ہو گیا. تو اردو کے ہم اس روانی کے حساب سے ہم اس طرح اس کا ترجمہ کریں. اب یعنی تیز بلند اور خوب چمک کے ساتھ زور سے کڑکنے والی بجلی، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ بالکل یہاں ہمارے پاس ہی ہے بالکل، اور اللہ نہ کرے کہیں گر نہ جائے. تو وہ اتنی لگتا ہے کہ بالکل ہمارے قریب ہیں، اور ظاہر ہے ہم ڈر بھی جاتے ہیں، ڈرا نہ دیں لیکن ڈرا سکتی ہے، تو ڈر بھی جاتا ہے انسان جب بہت زور سے ہوتا ہے. سوائے کہ کڑک کی وجہ سے ہزارہ، جب یہاں پر ہزار کا مطلب ہے ڈر.
الموت کا مطلب موت ہے، موت کے ڈر سے، ٹھیک ہے، موت کے ڈر سے کتنی تیز آواز ہے، پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، تو ریفلیکسلی جو ہے نا ہم یا کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا پھر انگلیاں جو ہیں ہم کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمیں آواز جو ہے وہ زور کی نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اللہ، اور اللہ محیطم بالکافرین، کیا ہے؟ گھیرے ہوئے ہے کافرین کو۔ اردو میں احاطہ کرنا، اسی سے محیط ان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، گھیرے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کو۔ بی کا مطلب ساتھ، سے، کو، یہ ڈفرنٹ معنوں میں اس طرح حروف جر کے معنی آ جاتے ہیں۔ اب اس مثال کے لیے بھی ہم اگر چاہیں تو ہم تصور کر کے آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں کہ ایسے فرض کیا کہ جنگل ہے، رات ہے، گہرا اندھیرا ہے، زور کی بارش ہو رہی ہے، گرج ہے، چمک ہے، اور کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ سامنے بجلی گر ہی رہی ہے، یعنی کڑاکے دار آواز، تو ایک دم جو ہے نا آنکھوں کی روشنی جو ہے نا وہ چندھیانے لگتی ہے، ایک دم لگتا ہے کہ شاید ہماری پتہ نہیں نظر ہی کہیں چلی جائے گی، اور آواز بھی اتنی تیز اور اتنی اونچی کہ کان میں انگلیاں رکھنی پڑیں۔ اب اس کا آپ ذرا احساس، تصور اور احساس کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا جو ہے مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کے شرح بھی دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی روشنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آئی، تو اسلام جو ہے یہ بارش کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اور جو اسلام دشمن ہیں وہ اس کی بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے، تو ان کی جو مخالفت ہے اس کو ہم تاریکی، گرج اور چمک اس طرح سے مثال لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ بارش کی مانند ہے، اور اسلام دشمن کی طرف سے ہونے والی جو مخالفت ہے، بہت سخت مخالفت، وہ تاریکی، اندھیرا، گرج اور چمک کی طرح ہے۔ یہ اس طرح سے مثال آپ نے، کیونکہ بعض دفعہ اس میں سے بھی ایم سی کیوز آپ کو دے دیتے ہیں، اس سے ہم تھوڑی اس کی شرح دیکھتے ہیں تک۔ اب جو منافقین ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ہم نے اسباق میں بھی دیکھا تھا، یہ جو ہے نا آزمائشوں سے بچنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ظاہر ہے بچ تو نہیں سکتے، وہ حق پر عمل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مشکل کام نہیں کرنا چاہتے، مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں کہ مشکل حالات کا تو مقابلہ کرنا پڑے گا، جو چیز آسان لگی وہ کر لی، جس میں ذرا سا لگا کہ مشکل پڑے گی تو وہ نہیں ہم نے کرنا، اس سے ڈرتے ہیں کہ ہائے ہمیں شاید بہت زیادہ مشکل کرنی پڑ گئی۔ تو ہمیشہ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ آزمائشوں سے جو ہے وہ بچتے رہیں، لیکن ظاہر ہے بچ کے تو نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کو آپ سکھائیے گا، گروپ میں ڈسکس کیجئے گا، اس کا ترجمہ کیسے ہم ان کے الفاظ کے ٹکڑے کر رہے ہیں اور یہ کس طرح سے ان کے معنی آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں، یقادو، اس کا مطلب ہے قادہ یقاد۔ اب یہ ایک ہم نے قادہ یقیدو پڑھا تھا نا، یہ اس کا ماضی وہی ہے لیکن یہ ڈفرنٹ ہے، یہ فعل آگے آپ پڑھیں گے۔ یا قادہ کا ہوتا ہے وہ قریب ہوا، یقادو وہ قریب ہوتا ہے یا قریب ہے کے سینس میں، یقاد البرق کو کہ قریب ہے کہ بجلی کیا کرے گا، یقطف۔ اب یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ غائب کا واحد صیغہ ہے فعل مضارع کا، ہے نا، یہ فعل کی علامت آ گئی۔ اچک لے، جیسے ایسے ایسے اچک چیز لے لے، تو ان کو لگتا ہے کہ بجلی جو ہے نا ان کی آنکھوں کو کہ یہ یا ان کی جو بصارت ہے اس کو ایک دم سے اچک لے گی۔ کلا ما، کلا کا ما کا مطلب ہے جب بھی، ٹکڑے نیز کے کرتے ایک ہی لفظ ہوتا ہے جب بھی۔ اب یہ بھی چونکہ جب کے معنوں میں آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہاں ادا کا مطلب تو یہ ماضی کا صیغہ ہی ہے نا، وہ چمکی، لیکن چمکتی ہے ہم نے معنی کیا یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ لہم ان پر، مشو ہدا یہدی کی طرح مشا یمشی، ابھی ہم اس کے چابیاں دیکھیں گے کہ وہ مشو وہ چلے، لیکن چونکہ جب آ گیا نا جیسے اذا کی طرح ہی آ گیا، ٹھیک ہے، تو جب وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں،
کہ جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں. وَإِذَا اور جب ازلما، اب ازلما بھی ماضی کا صیغہ، اندھیرا چھا گیا، لیکن چونکہ اذا آ گیا تو ہم کیا کریں گے، معنی مدارے میں چلا جائے گا کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے. علیہم علی حرف جر ہم ان پر، جب اندھیرا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، قامو تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. کچھ اس سے آپ کو پہچان ہے، کوئی لفظ ہم نے اس سے ملتا جلتا پڑھا تھا کسی ون میں؟ قامت قد قامت قامت الصلاۃ، شاباش شاباش. تو اس سے ہمیں یہ جو ہے تو کاما کامو، ابھی ہم اس کی بھی چابیاں دیکھیں گے. وہ لو لو اور اگر، یہ بھی حرف ہے، ٹھیک ہے. لو اگر، شاء اللہ انشاءاللہ جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور چونکہ اگر آ گیا نا لو، تو اگر چاہتا اللہ، لا ذہبا، اب ذہبا ہم نے پڑھا تھا، اس کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا، وہ گیا. اور میں نے ایک اور کیا بات بتائی تھی کہ اگر بی کی حرف جاری اس کے بعد آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لے چھین گیا لینا. یا چھین گیا، چھین لیا. تو وہی بات ادھر پھر آ گئی ہے کہ لو اور اگر اللہ چاہتا. اب لا اس کو کہتے ہیں لام تاکید، یہ ضرور والا اس کا معنی آ جاتا ہے. اگر اسم کے ساتھ لام زیر کے ساتھ آتا ہے نا تو پھر وہ اس کے لیے ہوتا ہے، جیسے للہ، ٹھیک ہے. اور اگر ضمائر کے ساتھ زبر کے ساتھ آتا ہے لہو، پھر بھی اس کا مطلب ہے لیے، اس کے لیے. لہو ہم نے پڑھا تھا لہو للہ، اللہ کے لیے. لیکن جب فعل کے ساتھ لا آتا ہے تو یہ ضرور والا مطلب آ گیا، ٹھیک ہے. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. تو ضرور سے، یہ لا کا مطلب یہاں ضرور ہے، ضرور چھین لیتا. اب چھین لیتا کیوں، یہ آگے پھر بھی آ گیا. بسمعہم، سمعہم ان کی سماعتوں کو، ان کی سماعت کو، سننے کی طاقت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا. وہ ابصارہم اور ان کی بصارت کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، انا کا مطلب بے شک، اللہ پر، کلی ہر، شیء چیز پر، قدیر قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے. اگر چاہتا تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھینا نہیں، کیونکہ یہ امید ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شاید حق کی طرف پلٹ آئیں گے. ہیں یہ بھی منافقین جن کی مثال دی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ یہ شاید حق کی طرف لوٹ آئیں. یہ ہم نے اس کا اس طرح سے ترجمہ دیکھا. اس میں کوئی کسی کو بات سمجھ نہیں آئے تو پوچھ سکتے ہیں. ذہبہ کے ساتھ بی جب آئے گا تو اس کا مطلب پھر چھین لیا یا لے گیا، ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ ضرور، اور چونکہ لو آ گیا تو ضرور چھین لیتا، اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھینتا. یہاں بھی اذا کی وجہ سے ازلمہ کا معنی جو ہے وہ مدارے میں آیا ہے. اسی طرح سے کلہ ماہ میں بھی چونکہ جب کبھی ہے نا تو وہ بھی اس کا معنی بھی فیوچر میں، اس میں فعل مدارے میں چلا گیا، کیونکہ ادا بھی یہ ماضی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پیچھے بھی اسی طرح سے دیکھیں، یہاں بھی ہم نے، اس میں تو ٹھیک تھا، وہ تو آلریڈی ویسے تھا. اس میں یہ آیا، پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی. جی ہم نے، جی سعدیہ گیلانی پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ صرف ذہبہ کے ساتھ اگر جی اگر بھی ہاں جی آ جاتی ہے تو وہ گیا کی بجائے لے گیا کا مطلب آ جاتا ہے، لے گیا یا چھین لی. لیکن اگر باقی کسی ماضی کے ساتھ آئے گا تب اس کا سب کے مطلب ساتھ نہیں ہوگا، آنا صرف ضروری نہیں، ذہبہ کے لیکن ساتھ. صحابہ کے ساتھ اگر بھی آتا ہے تو اس کا ذہبہ کے یہ ساتھ، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ٹھیک تھا، ہے میم. ٹھیک ہے. یہ ہم نے تھینک یاد یو میم. رکھیں کہ اس کے ساتھ بھی کی کچھ اور لوگوں حروف کے ساتھ بھی کچھ پریپوزیشنز آتی ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا سلی اللہ کا مطلب اور آ جاتا ہے، سلی لی ربی کا مطلب اور آ جاتا ہے. یس پریپوزیشن میم. چینج ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں رحمت بھیج، ہے نا، بجائے کہ نماز پڑھ کے. تو اسی طرح سے جی اس کا میم. مطلب ایسے آ جاتا ہے. تو یہ ہم کچھ چیزیں ہیں جو ہم بار بار پھر ریپیٹ ہوں گی، پھر ہم انشاءاللہ پکی ہو جائیں گی. سعادہ گیلانی آپ کا شاید ویسے ہی یاد کھڑا، چلیں ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ اس کا ترجمہ دیکھ لیا الحمدللہ. یقادو قریب ہے، البرق بجلی، یختف، اب یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ہم ابھی اس کے 6 چابیاں دیکھیں گے.
کہ یہ مدارے کا صیغہ ہے، اچک لے، جیسے ایسے ایک دم سے کوئی اچک کے لے جائے، کہ ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کی بصارت کو، جو دیکھنے کی قوت ہے، اور یعنی قریب ہے کہ بجلی اس کو اچک لے، یہ اس معنوں میں آتا ہے۔ تو اردو میں بھی ہمیں بصیرت، بصارت، پھر سم و بصر ہم کہتے ہیں۔ کلما، جب بھی، ادا چمکتی ہے ان پر، ہم نے کہا لیا یہ ہم نے ادا کل بھی پڑھا تھا، تو چونکہ جو ہے مؤنث ہے تو اس لیے دیکھیں اضاءت، جیسے فعالت کا صیغہ، سوری اوپر لگائے نہیں ہوئے لیکن آپ کو پتہ ہے، تو یہ اس سے پہلے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، تو اس سے ہم یاد رکھیں کہ یہ ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ اب ادا کلما، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو کیا ہوتا ہے، چل پڑتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ زوزیا، اس سے ریلیٹ کر کے اگر آپ یاد رکھ سکیں تو یہ اس کے لیے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جب روشنی ہوگی تو اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر وہ کھڑے جاتے ہیں۔ کاموں بھی ہمیں یاد ہے، قد قامت الصلاۃ سے، فی ہی، اس میں، اس میں۔ ابھی ہم ان کی چابیاں 6 کریں گے، یا فعال پھر ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ اور اذا، اور جب، ازلمہ کا مطلب میں نے کیا بتایا کہ ماضی ہے، ماضی کا ٹینس ہے، تو اندھیرا چھا گیا، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جب کبھی چمکتی ہے، ورنہ اس کا مطلب ہے چمکی، ماضی ہے۔ مشاء کا بھی مطلب ہے وہ چلے یا وہ کھڑے ہوئے، لیکن ہم یہاں چلنے لگتے ہیں، کھڑے رہ جاتے ہیں۔ کس لیے ایسے آ رہا ہے؟ یہ کلما اور اذا کی وجہ سے، یہ ہم نے یاد رکھنا۔ یہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا نا، تَرَکَہُم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں۔ تو ابھی ہم نے یہاں بھی جو ہے اندھیرے کی بات پڑھی۔ یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے بتا دیا تھا، قد قامت الصلاۃ۔ دیکھیں جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ وہ ہمیں آتی ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی ابھی دوبارہ لکھا آ جانا چاہیے۔ قدرت سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آزمائشیں تو منافقین کو بالکل سخت لگتی ہیں، وہ کہتے بس آسان ہم کام کر لیں، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ جب کوئی ان کی خواہش کے مطابق آسان سی چیز ہو نا تو اس کو تو کر لیتے ہیں، اس پہ عمل، لیکن جیسے ہی کسی آزمائش یا امتحان کا سامنا ہو، یا کوئی قربانی دینی پڑے، کچھ کرنا پڑے، تو وہ رک جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ یہ اسی مثال میں یوں بتایا کہ اگر وہاں تو یہ بتایا نا کہ روشنی ہوئی تو چل پڑے، یعنی آسان چیز لگی تو کر لی، مشکل لگی، آزمائش لگی تو فوراً رک گئے، قربانی بھی نہیں دینا چاہتے، کوئی مشکل کام بھی نہیں کرنا چاہتے، کوئی آزمائش بھی نہیں سہنا چاہتے۔ تو یہ اس طرح سے منافقین، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے ٹھکرایا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ود ٹائم جو ان کے دل و دماغ میں جو شکوت و شبہات چل رہے ہیں، شک ہے ان کے، بیماری ان کے دلوں میں، تو شاید وہ اپنی جو غلط خواہشات ہیں ان سے ہٹ جائیں، ان سے کنارہ کر لیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا، اللہ چاہتا تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا۔ یہ اس میں امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ جو ہیں ٹھیک ہو جائیں، حق کی طرف پلٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سیکھیے اور ایک دوسرے کو بھی سکھائیے۔ اب اس کا ہم رننگ ترجمہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ یا جیسے بارش آسمان سے، جس میں کیا کیا ہو، اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز پہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ یقاد البرق یخطف، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی کیا، ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کے بصارت کو۔ جب بھی وہ چمکتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے
کہ شاید ان کے شک و شبہات دور ہو جائیں اور یہ جو ہیں حق بات کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ تھوڑی سی لمبی آیات تھیں، تو الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا۔ اب ہم دوبارہ سے اس کے اسباق دیکھیں گے، اس کے بعد دعا اور پلان۔ مثال ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ گرج، بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ بارش ہے، اور منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صرف آسان باتوں پہ عمل کر لیا، جو آسان لگی، جو اپنی خواہشوں کے حساب سے لگی، اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا سمن بکون عمیون فہم لا یرجعون، کہ یہ نہیں اب پلٹنے والے، یہ نہیں لوٹنے والے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے کہ ان کی امید ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی خواہشات غلط جو ہیں شک و شبہات سے نکل کے اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں گے اور یہ حق کی طرف لوٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا دے رہا ہے۔ تو اب ہم سبق احساس بھی ہم نے کر لیا، مطالعہ غور و فکر کر لیا، تو ہم کیا دعا کریں گے کہ اے اللہ، چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا کتنے بھی مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنائیے۔ دیکھیے آزمائشیں بھی آتی ہیں بیچ میں، لیکن آزمائشیں ہمیں جنت کے اور قریب کرتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس آزمائش میں بھی میرا بندہ مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھ پہ توکل کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی چیلنج آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی آزمائش آئے، ہمیں ہر حال میں اسلام کی یا اللہ پیروی کرنے والا بنا۔ آسان پلان بنائیے کہ میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے اس کی دعا۔ اب ہم کچھ ایسے اسما دیکھیں گے جن کو ہم واحد جمع جن کے استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہم افعال کی 6 چابیاں دیکھیں۔ اب اسما، مختلف اسما ہیں، جو جمع ہے ہم ان کا واحد بنائیں گے۔ تو سما، اس کا کیا کسی کو یاد ہے؟ کیا جمع بنائی تھی ہم نے اس کی؟ سماوات۔ سما کی جمع آسمان، سماوات۔ ٹھیک ہے، پلس کا نشان مطلب ہے یہ جمع ہے، یہ وہ سالم والی جمع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سالم والی جمع نہیں ہے۔ اسی طرح سے ظلمہ کی جمع اندھیرا، ظلمات، اندھیرے، اندھیروں جمع میں آیا نا، اندھیروں میں۔ وہاں آیا اصحابہ، وہ جمع آئی ہے، اس کا ہم نے واحد دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسبو بھی ہوتا ہے اور اس کا اسبو بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ، حمزہ زیر کے ساتھ بھی ہے، زیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اسبہن بھی ہو سکتا ہے اور اسبہن بھی، دونوں پیش کے ساتھ اور دونوں حمزہ زیر، اور یہاں بھی پھر زیر، یہاں پہ زبر، اسبہن بھی ہے اور اسبہن بھی ہے، یہ یاد رکھے، اور جمع دونوں کی ایک ہی ہے، اصحاب بھی۔ آذانہم، اذن ہوتا ہے ایک کان، تو اس کی جمع ہوتی ہے آذان، 2 کان۔ اذن، یہ سب آپ نے یاد کرنا ہے، یہ آپ کے آ جاتے ہیں۔ سوائی کا، یہ ہم نے پڑھا نہیں، ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھا، یہ بھی جمع ہے، اس کی جمع ہے سائقۃ۔ یہ سب یاد کیجئے گا، 2-4 دفعہ ریپیٹ کریں گے، یاد ہو جائے گا۔ سوائی، یہ جمع ہے، وہ بھی جمع آئی ہے، تو جو جمع آئی ہیں ہم ان کے پھر یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، بصر، ابصار۔ بصر کا کیا مطلب ہے؟ آنکھ، ابصار آنکھیں۔ ٹھیک ہے، شأن کا مطلب ہوتا ہے چیز، اور اس کی جمع اشیاء، یہ اردو میں بھی اشیاء کہتے ہیں، اشیاء خرد و نوشت ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس میں کافی سارے کہ ہیں، ہماری اعضاء کا بھی ہے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، تو یہ سارے اسما جو ہیں ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ، ان کو اچھی طرح سے یاد کیجئے۔ اب آ جاتے ہیں ہم افعال پہ۔ بالکل ٹھیک آپ نے بتایا کہ اس میں یہ جعلہ سے، اور جعلہ ہمیں پتہ ہے اس کا پہلا ہمارا باب تھا نا، فعلہ والا باب۔ ٹھیک ہے، اور یہ جعلہ اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے، اجعل بنا، جائلن بنانے والا، مجعولن جسے بنایا گیا، جعلن بنانا، سوری جعلن بنانا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں بنانے کے بجائے بنانے یعنی ادھر ڈال دیتے ہیں،
یہ ڈالنے کے معنوں میں آیا، لیکن ایکچولی اس کا مطلب بنانا ہے۔ اور یہ ہمیں فعال آ جائے، اگر ہمیں باپ کا پتہ ہو یا ہمیں ماضی اور مدارے کے دونوں سیغے پتہ ہو تو ہم پھر یہ شارٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ اگر شارٹ ٹیبل آ جائے تو پھر ہم پورا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں۔ حاضرہ ہمارے یہ نیا لفظ تھا، کیونکہ زیر آ گیا یہاں پہ تو یہ سامعہ کے باب سے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وہ ڈرا، حاضرہ وہ ڈرا، یحذرو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، احذر ڈر، حاضرون ڈرنے والا، محذورون جس سے ڈرا گیا، حذرون ڈرنا، یہ مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مصدر جو ہیں کچھ ڈیفرنٹ آ سکتے ہیں، دیکھیں حذرون آیا، یہ جالون آیا، اس میں یہاں اس کے ساتھ آ گیا، یہ باقی ایک پیٹرن پہ بنتے ہیں ہمارے اسم فاعل اور اسم مفعول، لیکن مصدر ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، مصدر دو بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب یہ بھی سامعہ کے باب سے ہے، خاطفہ، اس نے یعنی اچک لیا، ٹھیک ہے، یختفو وہ اچک لیتا ہے یا اچک لے گا، اختف اچک لے، خاطفن اچکنے والا، مخطوفن جس کو اچکا گیا، خطفن اچکنا، ٹھیک ہے، سامعہ کے باب سے وہی جیسے سامعہ میم یہ یسمعو، تینوں صحت مند حروف ہیں؟ تینوں صحت مند حروف ہیں، ان کے اندر کوئی ان جی کے حروف میں دیکھیں کوئی جو ہے، یہ ہم تین ابھی صحت مند افعال کی بات کر رہے ہیں، فتح نفثر ضربہ کے پیٹرن پہ سارے، کوئی ان کے مادے میں کوئی بھی الف واو یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ذہبہ بھی ہم نے کیا تھا، یہ بھی فاتحہ کے باب سے ہے، ذہبہ ہو گیا، یذہبو وہ جاتا ہے جائے گا، اذہب جا، ذاہبن جانے والا، اور ڈیش ہی کہیں گے، جمپ نہیں ہم نے کرنا کہ ذاہبن کے بعد ہم ذہابن کہہ دیں، ہمیشہ ہم کہیں گے ذاہبن ڈیش ذہابن، وہ گیا۔ اور اب پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اگر اس کے بعد بی حرف جار آ جائے تو وہ گیا کی بجائے کیا ہو جائے گا، وہ لے گیا، یہ بھی فتح کے باب سے، یہ بھی فتح، یہ دونوں سامعہ کے باب سے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ کو نعرہ و فعلہ کا ٹیبل بنا کے فتح کا ٹیبل دیکھیں، سامعہ کا دیکھیں، اور اس کے پیٹرن پہ ان کو بنا لیں، پھر انشاءاللہ غلطی نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا، یہ اب جو ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ کچھ اس میں کمزور الفاظ بھی ہم نے افعال پڑھنے شروع کر دیے ہیں۔ ہم نے کالا کا ٹیبل کیا تھا، کالا کا باب کیا تھا، وہ نصرہ تھا، ٹھیک ہے، اور کاب یہ اس کے یہ کوڈ ہم نے لے لیا، کیونکہ جیسے ہم نے کالا کا ٹیبل بنایا تھا، ہمیں زیادہ آسان ہے کہ ہم جو ہے اسی طرز پہ اس کا ٹیبل بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اب کالا کی 6 چابیاں کوئی بنائے، پہلے کون بنائے گا، کوئی کالا کی میم 6 چابیاں، جی بنائے، قال جی جی، یقول ہوں۔ قل قائل مقول قول۔ اب اس میں تھوڑا سا چینج ہے اس کے فائل میں، مفعول اس کا ہوتا نہیں۔ اب دیکھیں کالا تھا تو یہاں کیا گیا، ماتا، یموتو مت، میتن یہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈیش موتن، جیسے قولن تھا، تو بس اس طرح سے ہم نے اس سے زیادہ ایزی ہے، بجائے ہم ناصرہ سے اس کو بنائیں گے تو ہمیں زیادہ مشکل لگے گا۔ اس کے بعد ہم میم نے اب اس ہدا، میں الف آ گیا تو یہ کمزور ہو گیا ماتا، ہاں یہ کمزور ہو گیا نا، جی لیکن جی ایکچولی الف نہیں ہے، حروف میں کیا ہے، واو ہے، ہم نے ہمیشہ کہا کہ الف اگر ہے تو وہ یا واو ہوگا یا ہوگا، تو اصل میں جی حروف یہ بھی آپ نے یاد کرنے، میم واو تھا، جیسے کاف واو لام تھا کا، اسی طرح سے اس کے وہ بھی ہیں۔ اور اس کے بعد ہدا یہدی ہم نے پڑھا تھا نا، تو اسی طرح سے مشا یمشی، مشا وہ چلا، وہ چلتا ہے یا چلے گا، اہدی تھا تو امشی، دیکھیں بالکل اسی پیٹرن پہ بنتے ہیں۔ ہادن تھا تو یہ ماشین آ گیا، مفعول اس کا نہیں ہوتا، اور مشین۔ بیسک ٹیبل آپ نے یاد کرنے ہیں جو ہم نے مین پڑھے ہیں، پھر آپ کو اگلوں کی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں اس میں گروپ میں ٹیبلز لکھے ہوئے ہیں، تو جو ایک ٹیبل آپ کو کرایا پہلے آپ اس کو پڑھیں تو صحیح، کتابیں نہیں ہیں کیا آپ لوگوں کے پاس، اس کو پڑھیں، بے شک ورک بک میں لائن لگا کے بہت جگہ ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ لکھیں وہ ٹیبل، پہلے وہ لکھیں۔ اگر آپ نے قاعدہ کا جو زیادہ کا ٹیبل لکھا ہے تو اسی طرح سے آپ نے قاعدہ کا بھی کرنا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا تھا، خیر
دوسرے لوگوں نے کریکشن بھی کرا دی، بتا دیا، بے شک ڈسکس کریں، لیکن بیسک ٹیبل جب تک آپ کو نہیں آئیں گے پھر آگے نہیں آئے گا. اب ان سے ملتے جلتے اور بھی اگر ہم بالکل آپ اس کو ہدا یہدی کی طرح کریں گے تو آپ کو اب پھر یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ کن کے مفعول نہیں ہوتے یہ آپ کو. اب ظاہر ہے جو پھر وہ مر گیا تو پھر وہ خود ہی مرا نا، تو دوسرے پہ اس کا ایک دم اثر تو نہیں پڑا نا، اس وجہ سے مفعول نہیں ہوتا. وہ چلا تو وہ خود ہی چلا. اس طرح کے بہت سارے جو افعال ہیں ان کے مفعول نہیں ہوتے. اب کاما کا بھی بالکل کالا کی طرح سے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، کاما کا کیا مطلب ہے؟ وہ کھڑا ہوا بنا، تو اسی طرح سے کالا کی طرح بن گیا. دیکھیں کالا یقولو تھا نا، تو قام یقومو، کل تھا تو قم، قائمون وہ قائلون تھا، ڈیش قیامون. تو اگر کا ہمیں یاد رہے گا تو ہم کسی میں کوئی تھوڑی سی چینج، اس میں چینج ہے، یہ تو بالکل اسی طرح سے بنا نا، تو اس طرح پھر ہمیں کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. چند بار پڑھتے ہیں تو پھر پکے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، پھر آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے 3 حرفی صحت مند اور 3 حرفی کمزور الفاظ جو آئے تھے ہم نے ان کے شارٹ ٹیبل بنا لیے. تو الحمدللہ ہم نے قرآن پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. 7 ہوم ورک اب آپ کو یاد ہیں، تلاوت کیجئے مصحف سے اور اپنے حافظے سے کم از کم 10 منٹ کے لیے. کتابوں سے پڑھیے، اپنی بک سے پڑھیے، ویڈیو دیکھیے، سنیے، اور ساتھی ضرور بنائیں. گروپ میں ماشاءاللہ آپ اچھا انٹریکٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھیں، ایک دوسرے کو بتائیے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اور بڑی امپورٹنٹ بات، آپ سب لوگ بڑے اسپیشل لوگ ہیں، کیونکہ آپ لوگ منتخب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کرتے رہیں گے. اپنے لیے دعا کریں، ربی زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے. اب کوئی اور سبق سے ریلیٹڈ سوال ہے تو پوچھ لیجئے، پھر ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو اتنی دیر پوچھ سکتے ہیں. نئے لفظ ہیں، تھوڑا سا یہ لمبا تھا، لیکن پریشان نہ ہو، آپ کریں گے تو اس کو پڑھیں گے دوبارہ سے تو پھر آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. میم جی ایکچولی میں جی، نے تھوڑی سی لیٹ کلاس جوائن کی تھی، مجھے صرف یہ بتاتے ہیں اسباؤ کا مطلب کیا ہے؟ انگلیاں انگلیاں انگلیاں. اچھا ٹھیک. ہاں، پھر اس کا واحد ہم نے نکالا. انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کا مطلب ہے انگلیاں، اپنی انگلیاں کانوں میں نہیں ہم ڈال لیتے جب ایک دم سے اگر وہ ہوتا ہے تو. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس میم. جی میم آ رہی ہے. اچھا، میری اس میں اس کے آئیکنس نہیں آ رہے، زوم کے آئیکنس نہیں آ رہے. ادھر کو گیا. بہت ان کا فائدہ بھی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں بس وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دیز تھنگس. اس سے پریشان ہو کے ہم چیزیں تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں نا. G3B اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. اب یہ بہتر ہو گیا. جی یہ اسکرین شیئرنگ ہو نہیں رہی. جی ہو جاتی ہے بھائی، ابھی سلو ہوتا ہے تو پھر ٹائم لگا لیتے ہیں نا، کوئی بات ابھی ہو جاتی. آپ کو کوئی سوال پوچھنے ہیں تو مین ویل پوچھ لیجیے. اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. میم ایک لاسٹ کوسچن ہے پلیز. یہ پھر دوسرے وہی شعر دوبارہ ہو گیا شعر. میم جی جی، نہیں یہ گرامر کی میم بجائے وہی شعر ہو گیا، میں دوبارہ وہ پڑھتی ہوں. میم یہ جی کسیہ بن جی، کسیہ بن
کا پورے کا علیحدہ مطلب ہے کریں، جیسے بھائی. نہیں ٹھیک ہے کا علیحدہ کریں گے، کا مطلب ہے جیسے، جیسے. ٹھیک ہے جیسے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. سیب بن طیب دارے. ان کا مطلب ہے بارش، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ایسے ہے. ہی. تھینک یو. آج ہم گرامر میں زنہ پڑھیں گے. جب اس کو نظر آ رہا ہے آپ کو نون کے اوپر تشدید ہے، اس تشدید جب ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی حرف جو ہے وہ دو بار آیا اس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تکرار والے حروف ہم کہتے ہیں، تکرار والے جو ہیں وہ یہ اس میں حروف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کمزور حرف نہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہم آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم آج تکرار والے جو ہے حروف پڑھیں گے. یہ سب کمزور کا ہم سیکھ چکے ہیں کہ یہ انہی باب کے چاروں ابواب صحت مند کے ان پہ طرز پہ آتے ہیں. پھر ہم نے اس کا یہ نیمونک یاد کیا تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ اسی طرح سے فاتحہ کے پیٹرن پہ وہاب آتا ہے اور نصرہ پہ کالا دا، اور پھر ہم کا کوڈ بنا لیں گے، دا کا کوڈ بنا لیں گے، اور ہمیں پھر کرنے میں آسانی ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے باقی اب ہم ایسے الفاظ سیکھیں گے جن میں ایک حرف جو ہے مکرر کا مطلب ہے دو دفعہ مشاعرہ ہو رہا تھا نا، وہ کہتے ہیں مکرر ارشاد، کوئی شعر اچھا پڑھتا ہے تو، ٹھیک ہے. تو جیسے اس میں ہم زنہ اور دلہ پڑھیں گے، زنہ پڑھیں گے ہم آج. اس میں زاد نون، نون یہ تشدید کا مطلب ہے اس میں دو نون ہے تو تکرار ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو ویسے یہ کمزور حرف نہیں ہے، کوئی کمزور حرف نہیں نہ آ رہا اس میں، کمزور نہیں ہے. اور اس کا مطلب ہے زنہ اس نے گمان کیا، اس کو ہم کہتے ہیں تکرار والے حروف یا مکرر حروف. لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ صحت مند ہیں. اور اگر آپ کے پاس دو آپشنز ہوں ٹیبل میں تو مکرر حروف یا تکرار والے حروف کو بھی آپ ٹک کریں گے اور صحت مند کو بھی ٹک کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کمزور نہیں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا. اس کا باب جو ہے وہ نصرہ کا باب ہے. تو جب ہم اس کا ٹیبل بناتے ہیں شروع میں جو غائب کے سیغے ہیں وہ تو اسی طرح سے زنہ اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا. پھر جب ہم آگے ہم ان کو کھول لیتے ہیں تشدید کی بجائے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ عربوں نے ایسے ہی پڑھا. آپ نے گمان کیا زننتا، میں نے گمان کیا زننتو، آپ سب نے گمان کیا زننتم، ہم سب نے گمان کیا زنننا، ٹھیک ہے. تو دو کھولنے سے یہاں اب یہ اس کا نا بھی آ گیا نا، تشدید اس لیے آئی ہے، یعنی یہاں پہ اب تین نون ہو گئے ہیں. زنننا سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو یہ ان کو ہم کھول لیتے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے کی آسانی ہو جائے. اس طرح سے پڑھنا مشکل ہے، زن پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو اس وجہ سے ان کو ہم کھول لیتے ہیں. یہاں دو نون جو ہیں ان کو ہم علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. یہاں بھی ہم نے علیحدہ کیا پلس نا کا ایک نون آ گیا، اس سے یہاں پہ اس کی تشدید ساتھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ حروف ہیں جن میں جو ہے ایک حرف جو ہے وہ دو بار آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس میں تکرار والے حروف ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم فیمیل کا صیغہ بناتے ہیں اس میں پھر تشدید اسی طرح آ جائے، زنت، یہ زنہ اس کے آگے ہی، کیونکہ اس میں تا ہم نے جزم والی لگانی ہوتی ہے، زنت بن جائے گا. جی ہاتھ کھڑے کیجئے، اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ جی سمینہ درانی کروائیے. جی سمینہ. زنّا اس نے گمان کیا، ظنّو ان سب نے گمان کیا، ظننت آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا، ویری گڈ. سادیہ گلا ظنت اس عورت نے. ویری گڈ، ایکسلنٹ. جی سادیہ گیلانی آپ بھی کرائیے، پھر فرح حسن بھی کرائیں. زنہ اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زنن ہم سب نے گمان کیا، شاباش، زنت یا زنت اس عورت نے گمان کی. ویری گڈ. جی فرح حسن آپ بھی کرا دیں. ظنّا اس نے گمان کیا، ظنّو ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا، ظنت اس عورت نے گمان کیا. شاباش. رکشندہ آپ سے اگلا کرواتے ہیں ابھی. تو ہماری اس کی جو ہے پہلی چابی کیا بن گئی ماضی کی؟ زنہ، کیونکہ ہم آگے ہم نے شارٹ ٹیبل بنانا ہوگا
تو اپنی اب چابیاں آپ جمع کرنی شروع کر دیں. ہم اس کی تھوڑی سی عربی بول چال کرتے ہیں. جی حل زنا کا کیا جواب دیں گے؟ کوثر کا یوں نتیجی ہے نعم ظنہ. نام زنا. اور دیکھیں میں نے اپنا اس کا کوئی رخ نہیں بدلا، اس کا اس لیے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے. حل زنو کا کیا جواب دیں گی؟ نعم ظنو. نعم نام ظنو. زنو. ویری گڈ. نام زنو. حل نام زنہ نام زنو. ویسے اب حل زننتا نعم ظننتم. زننتم. نام حل زننتم زننتم نام نعم ظننا. نام زننا. زننن. اب یہ تو اب آپ کو ماشاءاللہ سب کو پکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ہمیشہ تا کا جواب تو اور تم کا جواب ہم نا سے دیتے. اب اس میں آپ کوئی اور لفظ ایڈ کر لیتے ہیں. حل ظنہ خیرن کیا مطلب ہے اس کا؟ سمینا احسان. کیا ہم کیا آپ نے ظننا اچھا خیرن گمان کیا؟ کیا اس نے اچھا گمان کیا کیا؟ اس نے اس نے اچھا گمان کیا. اچھا گمان کیا، تو پھر وہی جواب آ جائے گا نام ظنہ خیرن. ویسے ہی جواب آنے ہیں، بس خیرن کا ایڈیشن ہے. حل ظنو خیرن نام ظنو خیرن. نعم ظنو خیرن. حل ظننتا خیرن نعم ظننتم 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 خیرن. خیرن. حل ظننتم خیرن نعم ظننا خیرن. تو ماشاءاللہ عربی دان ہو گئے ہیں سب. ویری گڈ. تو اب اس سے ہمیں بالکل اور اچھی طرح سے سیکھے، ہمیں پکے ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی سوال جواب آئے گا تو ہم اس میں ہماری غلطی انشاءاللہ نہیں ہوگی. الحمدللہ ہم نے ماضی کے سیکھے بھی دیکھے، اس کی بول چال بھی دیکھی. اب آ گئی بات کہ جی مدارے کیسے بنے گا. دیکھیں جو چابیاں ہیں اسی طرح ہی ہیں جو جیسے عربوں نے کہا کہ ہم نے بنانی ہے تو بننی ہے، اس کو ہم خود سے نہیں بنا سکتے. افضا نے کہا اچھا فتح یفتح کی اگر طرز پہ بنائیں تو زنہ یا زنو، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک. زنہ یا زنو بنائیں یا پھر زنہ یا زنو بنائیں. اس کو تو چھوڑ ہی دے سمے گا کہ اس میں کوئی زیر تو کہیں آ نہیں رہی. تو ان کو یہ بولنے میں عربوں کو آسانی لگی. ٹھیک ہے، یا زنو. اسی لیے اب اس کا باب میں نے کہا تھا نصارہ کے باب سے ہے. تو یہ اس کی ماضی کی چابی یہ بن جائے گی. بالکل آگے آسان ہے، میں نہ بھی بناؤں تو آپ بنا لیں گے. یظنو وہ گمان کرتا ہے یا گمان کرے گا. یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں. تظنو آپ گمان کرتے ہیں. اظنو میں گمان کرتا ہوں. تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں. نظنو ہم گمان کرتے ہیں. یا تظنو وہ عورت گمان کرتی ہے. جی رخشندہ آپ کروائیے، اس کے بعد سعدیہ گیلانی کرائیں گی. یظنو وہ گمان کرتا ہے. یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں. تظنو آپ گمان کرتے ہیں. اظنو میں گمان کرتا ہوں. تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں. نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں. تظنو وہ عورت گمان کرتی ہے. ویری گڈ. جی سعدیہ گیلانی آپ بھی کرا دیجیے. یظن وہ گمان کرتا ہے. یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں. تظن آپ گمان کرتے ہیں. اظن میں گمان کرتا ہوں. تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں. نظن ہم سب گمان کرتے ہیں. یا تظن وہ عورت گمان کرتی ہے. ویری گڈ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بول چال، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ امر کیسے بنے گا. حل یظنو کا جواب آپ سب کو پتہ ہے، نام ظنو. حل یظنون نام یظنون. اب اگر میں کہتی ہوں حل تظنو تو اس کا کیا جواب آئے گا؟ نام نعم أظن. اظن. أظن. حل تظنون نعم نظنون. نعم نظن. بولیں کیا نعم بولنا؟ نظن. نظنو. نعم ہاں نظن. نظنونا نہیں کہنا ہم نعم نے، نظن. نظنو. ہاں کچھ یہ کیونکہ غلطی ہمیں لگ جاتی ہے یہاں پہ دو، لیکن اس میں چونکہ یہ یاد رکھیں کہ شروع میں نون آ گیا تو آخر میں نون نہیں آنا ہم والے سیغے میں. جمع متکلم کا جو سیغہ ہے، پر ہم والا یاد رکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ نظنو صرف آئے گا. اب جی امر کیسے بنے گا؟ الحمدللہ ہم یہ دیکھا، ہم نے کہا تھا امر جو ہے ہمیشہ جو ہے اس سے فعل مضارع سے بنتا ہے، اور چونکہ جو سامنے جس سے آپ حکم دے رہے ہیں یا ریکویسٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارا تظنو ہی ہوتا ہے. تو کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو جو ہے ہٹا دیں گے. آخری حرف ہم ساکن کرتے ہیں. اب یہاں پہ دو نون ہیں، اب کر دیا تو تشدید خالی کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر ایک زبر لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے نہیں پڑھا جا سکتا نا. تو اس کا امر بنے گا زنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس اب چابی اس کی آ گئی.
जुन्ना। अब बाकी सीखे बनाने बहुत आसान है जी। उज़मा शाहिद बाकी के कराइए, फेल अमर नहीं। उज़मा शाहिद कराएंगी, फिर समीना जुन्ना एहसान कराएंगी। गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। जी समीना एहसान आप भी करा दीजिए। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, लात जुन्ना मत गुमान कर, लात जुन्नु मत गुमान करो। करो, शाबाश। एक और से करवा लेते हैं जी। सादिया, सादिया गिलानी आप कर दीजिए। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, इशारे ला जरूर तजुन कीजिए, शाबाश। ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान गुमान करो। करो, वेरी गुड। अब क्या रह गया? अब हमने तीन क्या बनाने? हमने तीन अस्मा बनाने हैं। उससे पहले हम इसकी अरबी जुन्ना का क्या जवाब देंगे? अजुन्नु। मदारे से ही आता है अजुन्नु। और अगर जमा में कहेंगे जुन्नु तो उसका जवाब नजुन्नु, अजुन्नु और नजुन्नु से आएगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देख लिया। अब हम तीन जो है अस्मा बनाना चाह रहे हैं। फाइल जो बनेगा जानुन गुमान करने वाला, मजनूनुन जिसका गुमान किया जाए, जन्नुन गुमान करना। जी फरा आप करवाइए, फिर समीना एहसान और सादिया और कौन? जी, ज़ॉनुन गुमान करने वाला, मज़नूनुन जिसका गुमान किया जाए, ज़न्नुन गुमान करना। वेरी गुड। समीना एहसान आप करा दें। जी मैम। ज़ॉनुन गुमान करने वाला, मज़नूनुन जिसका गुमान किया जाए, ज़न्नुन गुमान करना। जी नसीम अख्तर सिस्टर आप करवाइए। ज़न्नुन गुमान करने नहीं, वाला, जानुन, जानुन। ज़ानुन गुमान करने वाला, मजनूनुन जिसका गुमान किया जाए, ज़न्नुन गुमान करना। ये वही पैटर्न फाइलुन वाला, ठीक है, ठीक है, नासिरुन वाला पैटर्न उसी तरह से याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा टेबल हो गया मुकम्मल। पूरा टेबल कौन कराएगा नए लोगों में से? जी जी नबीला जरा आप करवाइए। जन्ना उसने गुमान बगैर किया। तर्जमे के करा लें आप, बगैर तर्जमे के करा अच्छा, लें। जन्ना, जन्नु, जनंता, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, जन्नत। वेरी गुड। यजुन्नु, यजुन्नूना, तजुन्नु, अजुन्नु, तजु तजु तजुन्नूना, तजुन्नूना, शाबाश। तजुन्नूना, नजुन्नु, वेरी हिया गुड, तजुन्नु। वेरी गुड। जुन्ना, जुन्नून, जुन्नु, ठीक हो गया। जुन्नु, ला तुजुन, ला तुजुन्नु, जानुन, मजनूनुन, जन्नुन। जन्नुन देखिए उसी तरह से जैसे नासरुन मंसूरुन की तरह पे ना, उसी तरह से आएगा। वो चूंकि डबल है थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल है, लेकिन 2-4 दफ़ा आप लोग पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका पूरा टेबल देख लिया। अब जो है हम जल्दी से थोड़ा सा वर्कबुक के देख लेते। अच्छा पहले शॉर्ट टेबल करा लेते हैं। जी सादिया रुहेल शॉर्ट टेबल आप करवाएंगी? यस मैम। जन्ना, यजुन्नु, जुन्ना, जानुन, मजनूनुन, जन्नुन। जन्नुन, ठीक है। ये इसकी 6 चाबियां हैं। 3 क्या हैं? अफाल हैं, और 3 क्या हैं? अस्मा हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये हमेशा याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टेबल दिया। अब वर्कबुक। उन सब ने गुमान किया जिस तरह से तुम सब ने गुमान किया। सोच के इसका बताइए अरबी क्या बनेगी। पहले उन सब ने गुमान किया का क्या बनेगा? अरबी बड़ी जामिया जबान है, एक लफ्ज से बन जाना ये। जन्नु, 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 कमा फिर जनंत, कमा जनंता, जनन तुम सब ने गुमान किया। जनन तुम है ना, माजी है, देखो ये माजी है, दोनों माजी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जन्नु कमा जनन तुम। उर्दू में तर्जमा कीजिए। इन्ना एक एक लफ्ज करके लें। बाद जन्नी इस्मुन, बेशक बास या कुछ गुमान गुनाह होते हैं। अरबी में हाँ में जवाब दीजिए। हल तजन्नूना बिल्लाहि खैरन, नाम नजन्नु बिल्लाहि खैरन। वेरी गुड।
देखिए माशाल्लाह आपको समझ आती है, आप सीखे बिल्कुल सही लगाते हैं। अब इसी तरह जन्ना की तरह रद्दा का टेबल बनाना है, बुक को खोल के देख के बना लिए, यहाँ एक लाइन लगाइए, यहाँ जन्ना का टेबल लिखें और उसी तरह से इसको बनाएं। ठीक है, और मस्दर वो आपको हमेशा दे देते हैं क्योंकि मस्दर डिफरेंट हो सकता है, तो वो उन्होंने आपको मस्दर रद्दुन दे दिया। बाकी ये आप बनाइएगा और फिर हम रिवीजन क्लास में इसको देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए हम अल्लाह ताला से अब दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।